بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی جنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس سیریز کے 7ویں حصے میں آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ کل کے 6 حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کوہ صفا کی چوٹی سے حق کی پہلی کھلم کھلا آواز بلند ہوئی، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو توحید کا پیغام دیا تو صدیوں پرانی جاہلیت بوکھلا اٹھی۔ الصادق اور الامین کہنے والی زبانیں اچانک دکتارنے لگیں اور ابو لہب جیسے اپنوں نے ہی دشمنی کا پرچم اٹھا لیا۔ آج کا یہ 7واں حصہ اسلام کے اتہاس کا وہ پنہ ہے جہاں ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ دور ہے بے انتہا ظلم کا، تپتی ریت کا، سلگتے انگاروں اور ایمانی صبر کا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم وستار سے بات کریں گے مشرکین مکہ کے اتیاچار کے بارے میں، حق کی آواز کو دبانے کے لیے قریش کے سرداروں کی بے رحم سازشیں کیسے ہوئی، اور جانیں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمانی صبر کیسا تھا، اور امیہ بن خلف کے ظلم اور سلگتی ریت پر عہد کی گونج اور آل یاسر کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید مہیلا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کیسی ہوئی، اور جانیں گے کہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سلگتے انگاروں پر سلائے جانے کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ دوستوں، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کا اپنا وطن چھوڑنا۔ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کے پیچھے ہمارے اصحاب کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ کوہ صفا۔ کوہ صفا کے اعلان کے بعد قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ اب یہ پیغام گھروں کے اندر تک پہنچ رہا ہے۔ غلام، کمزور، نوجوان اور عورتیں تیزی سے اسلام کے سائے میں آ رہے تھے۔ قریش کے سرداروں اور ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ نے ایک بیٹھک بلائی۔ انہوں نے طے کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے یہاں کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ڈھائے گا کہ وہ تنگ آ کر اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ غلاموں اور بے سہارا لوگوں پر ظلم کی کوئی سیما نہ رہی۔ دوستوں، انہیں کوڑے مارے جاتے، ننگا کر کے تپتی دھوپ میں بٹھایا جاتا اور بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیے جاتے، لیکن ایمان کا چراغ بجھنے کے بجائے اور تیز روشن ہوتا چلا گیا۔ دوستوں، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ کو ان کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو وہ وحشی بن گیا۔ دوپہر کے وقت جب مکہ کی ریت آگ کی طرح تپتی تھی، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے بدن اس ریت پر لٹا دیتا، ان کی چھاتی پر بھاری اور گرم چٹان رکھ دی جاتی تاکہ وہ ہل بھی نہ سکیں۔ امیہ چیخ چیخ کر کہتا، لات اور عزا کی عبادت کر ورنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ لیکن اس کڑکتی دھوپ اور پتھروں کے بوجھ کے نیچے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے صرف ایک ہی آواز نکلی تھی، اور وہ تھی احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو انہوں نے ایک بھاری رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اسلام کی پہلی شہادت دوستوں اب دیکھیں، آل یاسر۔
دوسرے دن دل دہلا دینے والے واقعہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پتنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابو جہل اس گھرانے پر بے انتہا ظلم ڈھاتا تھا۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے ان کے صبر اور بے بسی کو دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ظلم کی انتہا دوستوں تب ہوئی جب ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی میں نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ بنی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ظلم سہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوستوں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے۔ ان کی مالکن نے جب ان کا اسلام جانا تو دہکتے ہوئے کوئلے زمین پر بچھا دیے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے پیٹھ ان انگاروں پر لٹا دیا۔ انگاروں کی تپت سے ان کی پیٹھ کی چربی پگھل کر آگ کو بجھا دیتی تھی۔ سالوں بعد بھی ان کی پیٹھ پر سفید داغ اور گڈھے ظلم کی گواہی دیتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کے حملے دوستوں، ظلم صرف صحابہ تک سیمت نہیں تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح سے ستایا جاتا۔ جب آپ کعبہ میں نماز پڑھتے تو آپ کے مبارک سر پر اوجھڑی یعنی اونٹ کی گندگی ڈال دی جاتی، راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کو جادوگر و مجنون کہہ کر پکارا جاتا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ لینے کی دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ دوستوں جب مکہ میں اتیاچار حد سے بڑھ گیا اور 9 مسلم صحابہ کا جینا دوبھر ہو گیا تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی حفاظت کے لیے ایک ایتہاسک فیصلہ لیا، ایک ایتہاسک فیصلہ جس میں نبوت کے 5ویں سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ وہاں کا بادشاہ نجاشی ہے، ایک عادل اور نیائے پریہ انسان ہے، اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ دوستوں پہلا قافلہ رجب کے مہینے میں 15 صحابہ کرام کا ایک پہلا چھوٹا سا قافلہ نکلا جس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ رات کے اندھیرے میں چپ چاپ مکہ سے نکلا۔ اس قافلے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پتنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھی۔ اور یہ مہاجرین لال ساگر یعنی ریڈ سی پار کر کے حبشہ پہنچے، جہاں بادشاہ نجاشی نے انہیں پناہ دی اور اپنے مملکت میں امن کے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی ہجرت، فرسٹ میگریشن ان اسلام تھی۔ دوستوں حبشہ کی ہجرت نے مسلمانوں کو تھوڑی راحت تو دی، لیکن مکہ کے مشرکوں کی آگ اور بھڑک گئی۔ وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ مسلمان مکہ سے باہر جا کر سکون و آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا سازش رچی، کس طرح عمرو بن العاص کو نجاشی کے دربار میں بھیجا گیا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایتہاسک بھاشن یعنی بیان دیا۔ دوستوں کل کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں کہ حبشہ کے دربار کا منظر کیسا تھا، نجاشی کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال خطبہ، وہ بیان کیسا تھا، اور سورہ مریم کی تلاوت کیسی ہوئی، اور
مکہ کے 2 شیروں کا اسلام، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی طاقت میں اضافہ۔ صحابہ ابی طالب کا سماجی بہشکار یعنی بائیکاٹ کیسے کیا گیا؟ مسلمانوں کی 3 سال کی مشکل ترین ناکے بندی کیسے ہوئی؟ اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز دل کو چھو رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کل کے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔